لگتے ہاتھ اللہ پاک نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، میں قربان جاؤں اس رب ذوالجلال کے کلام پر، کتنی باریکی کے اندر جا کر وہ اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، ہو سکتا ہے کوئی کافر یہ سمجھے بھئی اللہ نے تے پتہ کوئی نہیں نا اے بت کی شین، اے تے میں نے پتہ ہے بت کی شین۔ اگر اللہ نے پتہ ہوندا بھئی یہ بت کی شین تے اللہ اے تے نہ کہندا بھئی یہ بت کمزور نہ، مکڑی دے جالے آر کمزور نہ۔ اگر اللہ نے پتہ ہوندا تے او اے گل نہ کردا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس مغالطے کو بھی دور کیا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ ما یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کسی بھی چیز کو، جس بھی چیز کو اللہ کو چھوڑ کر وہ پکارتے ہیں، اللہ اس چیز کو جانتا ہے، اس کی حقیقت سے بھی آگاہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے اوجھل ہے، اللہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی دسترس سے وہ باہر ہے، اللہ کی پہنچ سے وہ باہر ہے، اللہ کے احاطے سے باہر ہے، اللہ کے علم سے باہر ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کچھ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ رب فرماتا ہے میری بات پر یقین کرو، یہ بت کوئی شے نہیں ہے، ان تمہارے جھوٹے خداؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو، ڈرنا ہے اس رب سے ڈرو جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ یہ بت کوئی شے، بت ہیں کوئی شے نہیں ہے۔ اصل میں نا ایک بات اور بھی ہے، یہ بات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کی ہے، آج اگرچہ ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کر رہے، یہ والی آیتیں پھر ہمیں لگتا ہے بھئی یہ سن پڑھن دا کی فائدہ ہے، اسی بتاں دی عبادت تے کر دے کونی پہ۔ لیکن اس دور میں بت کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان بیٹھا ہوتا تھا۔ بت کے پیچھے انسان کے بیٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے بت تراشا گیا، گھڑا گیا تو کیا خود بخود اس بت نے اپنے آپ کو تراش کر ادھر رکھ لیا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے وہ خود چل کے آگے تھے؟ بولو تے صحیح نا۔ کسے انسان نے اس بت نو گھڑیا تے بت نو گھڑ کے، بت نو سجا کے، سنوار کے، سونا جہا بنا کے تو انہوں رکھ دیتا خانہ کعبہ دے اندر، تے انہوں بت دی پوجا ہوندی پئی ہے۔ تے او جڑا بندہ ہوندا سی نا جنہیں بت بنایا ہوندا سی، او جدوں تکدا سی نا بھئی میرے اس پتھر دی بت پوجا ہو رہی ہے ادی، او پھر بہ کے خوش ہوندا سی، واہ بھائی واہ، اصل چ تے پوجا میری ہی ہو رہی ہے نا، بت نو بنایا تے میں ہی ہے نا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ پوجا بت کی، اصل میں بت کی پوجا نہیں ہوتی تھی، وہ جو پیچھے بندہ ہوتا تھا، جو پس منظر میں ہوتا تھا، جو سامنے نظر کیا آ رہا ہے؟ بت، لیکن حقیقت میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ جس کی پوجا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل اس کا کیا سسٹم آیا، آج کے انسان نے اس میں کیا تبدیلی کی؟ اس دور کا انسان تو آگے رکھتا تھا بت اور بت کی پوجا کرواتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ میری پوجا ہو رہی ہے۔ آج کے انسان نے کیا کیا؟ اس نے تھوڑا اور جمپ لیا اور اس نے کہا بھئی مجھے آگے بت رکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں خود ہی آگے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ جدید دور کی بات کر رہا ہوں، دور جدید کی، اس موجودہ دور کی۔ آج کے اس موجودہ دور میں جدید انسان نے، مہذب انسان نے، جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے، اس نے ایک جمپ لے لیا نا، اس نے ایک قدم آگے لے لیا، اس نے ایک سٹیپ آگے لے لیا۔ اس نے سٹیپ کیا لیا ہے کہ میں کیوں تراشوں پتھر کی پوجا کیوں کراؤں، خود اپنے آپ کو آگے بٹھاتا ہوں اور اپنی پوجا کراتا ہوں۔ کہتا وہ نہیں ہے کہ میں خدا ہوں، مگر حقیقت میں، اصل میں، اندر سے وہ بنا ہوا خدا ہی ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے جس کا نام رکھا ہوا ہے جمہوریت، کیا نام رکھا ہوا ہے؟ جمہوریت۔ یہ کسی انسان نے نظام بنایا ہے نا جی، کوئی انسان ہے نا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا، اس جمہوریت کے پیچھے۔ اور آج جمہوریت کا نظام پوری دنیا کے اندر وہ چاہتا ہے کہ رائج ہو جائے، چاہتا ہے نا وہ کہ جمہوریت رائج ہو جائے۔
تو اصل میں وہ انسان جو اس جمہوریت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ جمہوریت کا پورا نظام ایجاد کیا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے بھئی نظام تو میرا ہی چل رہا ہے، سسٹم تو میرا ہی چل رہا ہے، پوجا تو میری ہی ہو رہی ہے، فالو تو مجھے ہی کیا جا رہا ہے، پیروی تو میرے ہی نظریے کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہماری جو موجودہ جمہوریت ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے، مگر یہ جو جمہوریت ہے، موجودہ جمہوریت، اسلام اس کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو سسٹم ہے آگے، انسان نے اپنے آپ کو خود آگے بٹھایا ہوا ہے اور اپنا سسٹم آگے رکھا ہوا ہے کہ میرے اس سسٹم کو فالو کیا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک فرعون تھا، ایک فرعون، اب ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے۔ وہ خدا کا ظاہر لفظوں کے ساتھ وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم خدا ہیں جی، لیکن ان کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، ان کے دل کے نہاں خانے کے اندر، وہ تو یہی ہے، ان کی چالوں سے نظر تو یہی آتا ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی میری اس بات سے اتفاق نہ بھی کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں بت تو نہیں ہیں، لیکن بتوں کی عبادت یا بتوں کی پوجا وہ آج بھی کسی نہ کسی شیپ میں کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، اس ثقافت کی پوجا بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے بتوں کی پوجا اس دور میں کی جاتی تھی۔ مثلا میں اگر دہائی بھی دوں کہ خدا کا نام ہے، یہ رسم چھوڑ دو، یہ رسم غیر اسلامی ہے، معاشرے کے اندر سے وہ رسم ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوگی۔ لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ اس رسم کو بالکل ایسے ہی پورا کیا جا رہا ہے جیسے اس دور میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس دور میں کافر یہی کہتے تھے، جناب ساڈے وڈ وڈیرے، ساڈے دادے پڑدادے بتاں دی پوجا کردے سن، اسی کیویں چھوڑ دیے؟ آج جو لوگ شادی بیاہ کا جو ہمارا پورا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم اسلام کے خلاف ہے کہ نہیں جی؟ سچی گل ہے، تسی گھر دے وچ اے گل منوانا بھی چاہو نا، تسی کہو ویسی مہندی نہیں کرنی، میں ویداں تسی گھر رہو گے کیویں؟ ہاں جی، وہ ساڈے اوتے جڑی چیف لگی ہے ہوم منسٹر، ہاں جی، ساڈی وائف صاحبہ، وہ کہے گی تو ہوندا کون ہے منع کرن والا، بہتا مولوی بنن دی شوق ہی تے جا مسجد وچ جا، مسیت وچ جا، ساڈے گھر تے مہندی ہوئے گی، ڈھول وجن گے، سیرے گانے ہون گے، ساریاں رسماں پوریاں ہون گیاں، یا کہندے اے میرا پہلا پتر ہے تے یا کہندے اے میرا آخری پتر ہے گل کہ نہیں؟ ہاں جی، نہیں کر سکتے، ہم چاہ کے بھی ان رسموں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان کی پوجا ہم بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اس دور میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہے، وہ ساری رسمیں پوری کر بھی لیں کچھ حاصل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے خداؤں کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اللہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ خود غالب بھی ہے، اللہ خود حکمت والا بھی ہے۔ ایک دفعہ بول دیں اللہ خود کیا ہے؟ غالب۔ غالب اللہ ہے، بت غالب۔ آج کے بتوں سے یا ان پرانے بتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت، کیونکہ یہ غالب ہے ہی نہیں۔ ڈرا اس سے جاتا ہے جو غالب ہو، ڈرا اس سے جاتا ہے جو کیا ہو۔ تو ان جھوٹے خداؤں سے، ان جھوٹے بتوں سے، ان جھوٹے معبودوں سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ڈرنا ہے تو ایک رب سے ڈرو، ایک رب سے ڈرو گے پھر تمہیں کسی اور سے ڈرنا نہیں پڑے گا۔ ایک رب کا ڈر تمہارے دلوں سے سب کا ڈر نکال دے گا۔ الحکیم وہی بڑی حکمتوں والا ہے۔